السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ بات ہوئی تھی کہ جو ہے سیرت النبی کا پارٹ جو ہے شروع کیا جائے گا، تو الحمدللہ جو ہے اس پہ پلان کر لیا گیا ہے۔ پہلی ویڈیو آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ تو سیرت النبی میں سب سے پہلے تو ہم کو جاننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پھر آخرکار آخری نبی کو جو ہے عرب میں بھیجا۔ تو اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا پڑے گا، چونکہ عرب میں جو ہے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوارا پڑا، ان کے ذریعے پڑا۔ انہوں نے قدم پہلا جو ہے مکہ میں قدم رکھا، جس کی آپ تاریخ جانتے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک سارہ علیہ السلام اور دوسری ہاجرہ علیہ السلام، جو کہ ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور سارہ علیہ السلام سے جو ہے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ آرڈر ہوا، حکم ہوا کہ آپ جو ہے عرب کے میں جا کر اسے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے حکم کو انہوں نے پیروی کی اور جو ہے عرب جو کہ بالکل ہی پہاڑی ریگستانی علاقہ تھا، کچھ نہیں تھا، جنگل کا علاقہ تھا، وہاں پہ ان کو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ کھانا پینا تھا کچھ دنوں کا، کھانا ختم ہونے کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو ضرورت پڑتی ہے پانی کی، پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پیاس کے مارے جو ہے اسماعیل علیہ السلام بہت رو رہے تھے اور ہاجرہ علیہ السلام جو ہے دوڑ مار رہی تھی ادھر سے ادھر کہ کوئی آدمی مل جائے تو جو ہے ہم اپنے بچے کو پانی پلائیں اور خود بھی پی لیں۔ اسی طرح جو ہے صفا و مروہ جو آپ نے حج میں سنا ہوگا، اسی کے دوران وہ جو ہے دوڑ لگا رہی تھی کہ کوئی شاید ہمیں اس پار مل جائے، کوئی آدمی یا اس پار مل جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے جہاں پیر رگڑ کھا رہا ہے وہاں پہ جا کے اپنا پیر مارو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تو جا کے وہاں پہ پانی کا چشمہ پھوٹا، جس کو ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو زمزم کی شروعات یہی ہوئی۔ اب جو ہے یہ دونوں بیچ بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا آنا جانا ہوتا رہا ہے، بیچ میں آ کے جا کے دیکھتے تھے، لیکن جب تک اللہ کا حکم تھا وہاں چھوڑنا تھا، اور اللہ کا حکم ہی تھا کہ کمپلیٹ آپ وہاں چھوڑ دیں۔ تو اسی طرح پانی میسر ہو گئی، یعنی پانی جو ہے ان لوگوں کو مل گئی۔ تو اسی طرح سے پانی کے ساتھ جو اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگے، تو ایک قبیلہ جرہم ہے جو پورے قبیلے والے پانی کے تلاش میں نکلے ہوئے تھے، چونکہ ان کے قبیلے میں پانی کی کمی پڑ گئی، تو ظاہر سے بات ہے جس علاقے میں پانی نہیں رہتا ہے تو وہاں سے لوگ دھیرے دھیرے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قبیلہ جرہم ایک قبیلہ ہے جو پانی کے تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے اپنے ساز و سامان کے ساتھ۔ تو اچانک ان کو ایک جگہ پہ جو ہے پرندوں کا چہچہانے کی آواز سنائی دی، تو لوگ جا کر دیکھے تو وہاں پر جو ہے ایک چشمہ پھوٹا ہوا ہے پانی کا، ان کو ملا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انکوائری ہوئی تو ہاجرہ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں یہ پانی استعمال کر سکتا ہوں؟ تو ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ جی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگ آباد ہونا چاہے، لیکن ہاجرہ علیہ السلام نے ایک شرط رکھی کہ جو ہے آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں یہاں، لیکن پانی پہ حق میرا ہوگا، آپ لوگ کا حق نہیں ہوگا، یعنی اس پانی کا جو ہے مالک ہم رہیں گے۔ تو اس طرح سے قبیلہ جرہم، یاد رکھیں کہ قبیلہ جرہم جو ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یمن میں جو ہے یمن کے قبیلے کے لوگ تھے یہاں، جو کہ پانی تلاش کرتے کرتے آئے تھے۔ تو قبیلہ جرہم والے جو یہاں رہنا شروع کر دیا، اور اسی طرح جب اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو قبیلہ جرہم کی ہی لڑکی سے شادی ہوئی ان کی، اور اپنی زندگی گزارنے لگے۔ قبیلہ جرہم کی لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی،
لیکن ایک قبیلہ اس پہ پھر اچانک اٹیک کرتا، قبیلہ خزیع کا نام سے ہے، جو کہ قبیلہ جرہم والوں کو جو ہے اٹیک کر کے، لڑائی کر کے ان کو جو ہے وہاں سے مار بھگا دیتے ہیں۔ یہ ترنت کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام موجود تھے اس وقت ہی بھگایا، نہیں، اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت دن ہو گئے، اس خاندان والے رہ رہے تھے وہاں، اس کے بعد جو ہے، اور اس سے پہلے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جو عرب میں جو دین کو پھیلایا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام دین لے کر آئے تھے، جس کو کہا جاتا ہے دین ابراہیمی، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو بھی دین پھیلا ہے، جو بھی دین تھا اس دنیا میں، اسے دین ابراہیمی کہتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو دین لے کے آیا ہے اسی پہ لوگ عمل کرتے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد، اپنے ابو کے دین کو ہی لوگوں تک پہنچایا، لیکن کیا ہوا، ان کے بعد جو ہے قبیلہ خزیع والے آ کے قبیلہ جرہم کو مار بھگایا وہاں سے، اور اس کے بعد خزیع والا کا قبضہ رہا قریباً 200 سال یا اس سے کم، آیا آگے کچھ بھی اسی طرح سے ہے۔ لیکن قبیلہ جرہم والوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہماری ملکیت ہے، ہم اس کے مالک تھے، اور قبیلہ خزیع والے جو ہے اس کو اپنا جگہ بنا لیے ہیں، ہم سے لوٹ لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایک دادا کا نام ہے کلاب۔ جب آپ ونساولی کے ذریعے جب جائیں گے تو کلاب نامی ایک شخص آتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دادا، لکڑ دادا یا اس سے اوپر کے دادا لگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قبیلے والے، اپنے خاندان والے کو جو ہے بلایا، اکٹھا کیا، اور پھر سے ان سے خلاف لڑائی کی۔ اس کے بعد پھر خزیع والے کو جو ہے بھگایا وہاں سے، عرب سے، وہاں مکہ کے پاس سے۔ لیکن انہوں نے 2 سال کی جب زندگی گزاری تھی قبیلہ خزیع والے، تو ان لوگوں نے مورتی پوجا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ وہ ہوا اس طرح کہ قبیلہ خزیع کا ایک شخص تھا عمرو بن لوہی، یہ بہت ہی نامی شخص تھا، نامور شخص تھا، بہت مشہور آدمی تھا، جو کہ بہت نیک بھی تھا، دین ابراہیمی پہ چلتا بھی تھا۔ لیکن یہ ایک بار ملک شام کا سفر کیا، ملک شام کا جب سفر کیا تو وہاں دیکھا کہ یہاں لوگوں مورتیاں بیچ رہے ہیں، مورتیوں کو وہاں جو ہے پوچھتے ہیں، تو وہاں انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ذریعہ بناتے ہیں، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچتے ہیں، وہ سفارش ہماری کرتا ہے اور ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو ان کو یہ بات اچھی لگی۔ اچھی لگنے کی وجہ یہ ہے کہ ملک شام جو ہے نبیوں کا گڑھ تھا، نبی وہاں بہت سارے لوگ آئے تھے، تو ان کو یہ چیز لگا کہ یہ چیز بھی ہوگا، اور ان کو اچھا لگا۔ تو جو ہے انہوں نے ایک جو ہے مورتی لے کر آ گئے، اور خانہ کعبہ میں اس کو نصب کر دیا، گاڑ دیا، اور عرب کے لوگوں کو جو ہے دعوت دیا کہ آپ آئیں اور اس کی پوجا کریں، اس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ تو نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، دین ابراہیمی پہ چلنے والا شخص ہے، تو یہ جو کہہ رہا ہوگا صحیح کہہ رہا ہوگا، تو لوگ اس پر جو ہے آمادہ ہو گئے، مان گئے اس کی بات، اور جو ہے شروع کر دیے مورتی پوجا۔ اس بت کا نام تھا حبل، جو کہ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے گاڑ دیا گیا۔ اب جانیے کہ دھیرے دھیرے مورتی پوجا اتنا زیادہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے ان کو گرایا ہے۔ تو بالکل ہی جو 200 سال رہے قبیلہ خزیع والے، تو مورتی پوجا میں اتنے لوگ ڈوب گئے تھے، اتنے مشرک ہو گئے تھے کہ ان کو ان کے جگہ سے ہٹانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو ہوا یوں کہ جب قبیلہ جرہم والے پھر سے جب قابض ہوئے، قبضہ کر لیا اس جگہ کو، تو سارے چیز کو تو اپنے ہٹاتے رہے، اور دین ابراہیمی پہ چلتے رہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس پہ چلتے رہے، لیکن مورتی پوجا اتنا نس نس میں گھس گیا تھا کہ اس کو ہٹانا بہت مشکل تھا۔ تو جو لوگ بھی سردار کے طور پر آئے، ان لوگوں نے یہی سوچا کہ اس چیز کو بعد میں دیکھیں گے، ابھی یہ چیز رہنے دیتے ہیں، اس چیز کو بعد میں دیکھا جائے گا، کہ جو ہے مورتی پوجا چونکہ ابھی اس کو چھیڑ دیں تو پھر سے جنگ ہو سکتی ہے، یا بہت برا حال ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب نے یہی چاہا کہ جو ہے آپ جو ہے اس کو چھوڑ کے رکھے، اس کو بعد میں ہم اس کو سنبھال لیں گے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا آپ کو جو ہے جزیرۃ نما عرب کا، یہ حال ہو گیا تھا
मुशरिकीन का दीन इब्राहिमी को लोग, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था, उसको बिल्कुल से ही लोग भुला गए थे। और ये भी दूसरी बात याद रखनी पड़ेगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी नस्ब वाले हैं, जो भी उनके ऊपर के दादा हैं, वो हमेशा हमेश के लिए जो है वो खाना काबा का मुतवल्ली थे, यानी खाना काबा का देख रेख करने का काम उनका ही था। और हज के मौके पर जा सारा खर्च ये उनके ख़ानदान वाले ही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनके ख़ानदान वाले जो ही इस खर्च को उठाते थे और खाना काबा की रखवाली करते थे। इसी में जो है एक वाक़या यही आया था, उसी साल में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उसको कहते हैं आमुल फील, यानी जो है आपने सूरह अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील जो पढ़ा होगा आपने, वो इसलिए था कि एक अबरहा नाम का बादशाह था जो ये खाना काबा को ढाने के लिए, गिराने के लिए फ़ौज लेकर आया था। फ़ौज लेकर आया था वो इसलिए कि वो भी एक बादशाह था। तो लोगों से बात पहुंची कि जो है खाना काबा में जो मुसलमानों दीन इब्राहिमी पे चलने वालों का तो जो है दबदबा बहुत ज़्यादा है, हम लोगों से ज़्यादा दबदबा है। तो जो है उसने भी एक अपना काबा बनाया और लोगों को तवाफ करने का दावत दिया। तो लोग जो है मुसलमान जो है उस पर बदमाशी करने लगे। जब बदमाशी किए उसके, यानी अबरहा के काबे पे, लोग, जाहिर सी बात है, लोग जब दूसरा काबा बनाएंगे तो उसको तो बुरा भला कहेंगे ही। तो चूंकि वो बादशाह था तो उन्होंने इरादा किया कि अब जो है असल खाना काबा है उसको गिरा देंगे। तो वही फौज लेके आया था जिसमें हाथियों की भी तादाद बहुत थी, हाथी की तादाद बहुत थी, और वो फौज लेके आया था काबा को गिराने के लिए। तब जाके जो है अल्लाह ताला की एक मदद आई। वो ये मदद आई कि अबाबिल परिंदे के ज़रिए जो है उस लश्कर को जो है तबाह कर दिया गया। जो अबाबिल परिंदा था अपने चोंच में और दोनों पाँव में जो पत्थर लेके आए थे जो कि गिराते थे, और नीचे वो बम की तरह काम करता था, जिसको कुरान में साफ कहा है, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तजलील, किस तरह से हमने उसके प्लान को निस्तो नाबूद कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, और मैंने उनके तरफ अबाबिल के परिंदे भेजे, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, और उनको वो पत्थर गिराते थे अपने चोंच और पाँव के जरिए। फजअलहुम कास्फिम माकुल, और वो ऐसे हो जाते थे जैसे खाया हुआ भूसा। वो जो पत्थर ऊपर से गिरता था तो जो है वो इस तरह से हो जाते थे जैसे कि खाया हुआ भूसा, यानी ये अल्लाह की मदद थी। चूंकि वो बादशाह था, लश्कर उसके पास था, साथ में हाथी भी था। तो हाथी लश्कर में हाथी भी थे जो जिसको हराना बहुत मुश्किल था। तो अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनको जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो है इसको जो है अल्लाह ताला का घर है तो ये अल्लाह ताला ही बचाएगा। तो अल्लाह ताला की मदद भी आई, और जो है अबरहा जो है भागना पड़ा उसको, मरा भी हो, और जो है खाना काबा को अल्लाह ताला ने उस अबरहा नामी बादशाह से बचा लिया। तो कहा जाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसी साल जो है पैदा हुए, या बहुत से रवायतों में आता है कि 50 दिन के बाद पैदा हुए। तो इंशाअल्लाह आगे की वीडियो में ये बताया जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंशावली क्या है और कब पैदा हुए, और उनके जो है दादा हैं, परदादा हैं, उनका किस तरह का वंशावली है उनका। इससे पहले आप ये जान गए कि बैकग्राउंड यानी अरब का जो हालात क्या थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में फिर आखिर में अल्लाह ताला ने भेजा। यानी कुल मिलाकर यही है कि दीन इब्राहिमी को लोग बिल्कुल ही से भूल गए थे और मुशरिक बन गए थे, मूर्ति पूजा में डूब गए थे लोग, और अल्लाह को पूरी तरीके से भूल गए थे, और बुराई उनमें कुट कुट कर भर गई थी। बुराई इतनी शदीद और शिद्दत से जकड़ लिया था उनको कि वो बुराई अभी तक ताक़यामत उस तरह की बुराई देखने को अभी तक नहीं मिली है। ताक़यामत मुझे लगता है कि उस तरह की बुराई नहीं मिलेगी, जिसको वीडियो में बताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कुल मिलाकर आप समझ ले कि बुराई की इंतहा हो गई, हद दर्जे की बुराई हो गई थी, और बिल्कुल ही अल्लाह को कंप्लीट भूल चुके थे।
تب جب زیادہ زیادتی ہوتی ہے، زیادہ بدماشی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی آدمی آتا ہے کہ کہیں بھی کہیں شور ہو، کہیں بدماشی زیادہ ہو تو کوئی آ کر ضرور سمجھاتا ہے کہ شور کیوں کر رہے ہو، بدماشی کیوں کر رہے ہو، بڑے لوگ آ کر سمجھاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے عرب میں جو ہے برائی بہت زیادہ پھیل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کے ذریعے، یا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ان کو بھیجا اور بتایا کہ اب جو ہے اس طرح ان چیزوں سے چھٹکارا پانا ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آئے گی۔ یہ بیک گراؤنڈ تھا، اس کو ضرور بار بار سن کر جو ہے اس کو سمجھیں۔ جزاک اللہ خیر۔